منصور علی خان بھی پنڈی کے بہت قریب چلا گیا ہے. پنڈی کے واقعی بہت قریب گیا تھا کیونکہ ضرورت تھی اس کی. کسی کا وہ کہہ رہے تھے کہ فوج نے منصور علی خان کے ڈیجیٹل نیٹ ورک پہ $1,00,000 خرچہ ہے. 2024 کے الیکشن کو میں ریگڈ کہتا ہوں. میرے خیال میں اور آپ ٹرانسمیشن میں اکٹھے تھے اور جس دن وہ رزلٹ آئے تھے میرا آپ کا اختلاف وہیں سے سٹارٹ ہو گیا تھا کہ 2024 کے الیکشن جو ہیں وہ ویسے ہی تھے جیسے 2018 کے. میں یہی کہتا ہوں. میں کہتا ہوں دونوں ہی دھاندلی زیادہ تھے. نہیں میں سمجھتا ہوں اس قتل کا پہلے فیصلہ ہوگا. میں کہتا ہوں کہ تمام قتل جو ہوئے ہیں سب کا فیصلہ کرو. یہ جو بیرون ملک بیٹھے ہیں جنہیں آپ لونڈا لپاڑا کہتے ہیں, ہم اوورسیز کہتے ہیں, وہ سارے ہیں. میرے لونڈے لپاڑی کی ڈیفینیشن جو ہے بیسکلی وہ یوٹیوبر یا ڈیجیٹل کانٹینٹ کریٹرز ہیں جو بیسکلی بلا وجہ کی فیک نیوز جنریٹ کرتے ہیں. سنگ کی جمہوریت میں لیٹس سٹارٹ فرام نہیں بات پوری کرو. آپ تو انالیسس نہیں دینا. سوال کرنا 2018 کے الیکشن دھاندلی زدہ تھا, ٹھیک ہے, تو آپ کو اس کو فائٹ کیوں نہیں کیا اس کیس میں؟ اب بیسکلی آپ عمران خان کو اس بات کی سزا دینا چاہتے ہیں کیونکہ تو نے پہلے جھوٹ بولا تھا نا, تو جدو بھی بولنا جھوٹ ہی بولنا. اگر عمران خان صاحب ساری زندگی اب کوئی الیکشن لڑیں گے اور اب اگر ان کے ساتھ واقعی دھاندلی ہو بھی گئی تو اسی ماننا نہیں ماننا. 129 دن تک جھوٹا درنا ہوا یار. نواز شریف آپ کی نظر میں ایک جمہوری لیڈر نہیں ہے. میرے نے ایک سیاسی لیڈر, وہ نہیں ہے جمہوری, میں انہیں ایک سیاسی لیڈر مانتا ہوں. کلپ میں ضرور کرنا. نواز شریف صاحب نے ووٹ کو عزت دی جب ان کو ضرورت تھی, انہوں نے ووٹ کو عزت دی. اب آج خان بھی یہی سمجھتا ہے, خان بھی یا پی ٹی آئی بھی یہی سمجھتی ہے کہ نکے دے بجنے نا وہ پچھو ہٹ جان تو نکا کچھ نہیں کر سکتے. تو بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جمہوریت کا ہر دفعہ جو بیڑا غرق ہوتا ہے وہ نکے اور نکے کے ابا کی وجہ سے ہوتا ہے. آج آپ کی ملک کی اسٹیبلشمنٹ بار بار یہ جملہ ریپیٹ کرتی ہے, ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا, ٹھیک ہے. They are repeating and repeating and repeating it again and again and again. کیا عوام اس بات کو مانتی ہے کہ ہاں جی واقعی ان کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے؟ اس کو یہ کریں, پی ٹی آئی کے حق میں بات نہ کریں, دھاندلی پہ بات نہ کریں. آپ کو کبھی میں اپنی بات نہیں کر رہا, میں سیاستدانوں کی بات کر رہا ہوں. نہیں, ایک ورکنگ ریلیشن شپ تو ہونا چاہیے. ورکنگ نہیں ہے, آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. ایڈے تسی معصوم نہیں ہو یار. تسی ایسے نا ایک بمب بھی باندھ لیا کرو. نہیں کہ تسی اینے معصوم ہیں. نہیں. عمران خان کو کریٹ بھی اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ نہیں کیا, اس پہ میں اور آپ ایگری کرتے ہیں. جی ہاں, انہوں نے کب ایک کریٹ کیے ہیں, انہوں نے کئی کریٹ نواز شریف بھی انہوں نے کریٹ کیا, بھٹو انہوں نے کریٹ کیا ہے. اچھا نہیں, آپ نے نواز شریف کا نام نہیں دیا. نہیں سب کو. اور جو مریم نواز کا جو آپ نے کلپس لیک کر دی ہے, کیمرہ بند کر دوں. کیمرہ بند ہو جانا چاہیے. اب پرابلم یہ ہے کہ میں اور آپ اگر بیٹھے ہوئے, میں کہہ دوں کیمرہ بند کر دیں اور بعد میں جا کے پتہ لگے کہ آپ کے جو کیمرہ مین شرارتی ہیں انہوں نے بند ہی نہ کیا. شہباز شریف کا الیکشن سے پہلے آپ نے ایک بڑا ہی کریٹیکل انٹرویو کیا. انہوں نے نہیں کہا اس میں سے کچھ چیزیں نکال دیں. انہوں نے الٹی بات کی تھی ایکچولی. انٹرویو جب ختم ہوا نا تو ہم یوں کر کے کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک بات کرنی ہے. میں کہا اچھا, میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ کہیں گے کہ ایدے چو او کاٹ دو اے کاٹ دو. انہوں نے کہا اس میں سے کاٹے گا کچھ. آپ کی ڈاکٹر شاہد مسعود سے بھی ڈاکٹر زینب کے ہوا, انہوں نے آپ پر 2.5 کروڑ روپے کا الزام لگایا اور کہ آپ نے وہ ان کے خلاف بولنے کے پیسے لیے. آپ لوگوں کے خلاف بولنے کے پیسے لیتے. عورت مارچ میں آپ اپنی فیملی کے ساتھ گئے, آپ کے پوسٹرز کو بڑا کنٹروورشل بنایا گیا. اینکرز کی پرائیویٹ لائف نہیں ہوتی. کیا کر سکتے ہیں آپ مجھے بتائیے. اگر اینکر منصور علی خان نے لفافے کے پیسوں سے نئی گاڑی خرید دی, وہ کہتے ہیں اسلام آباد پہ اگر سہیل افریدی اب دوبارہ چڑھائی کرے گا تو نوجوان نسل ساتھ. نوجوان نسل تو جتنی تھی وہ پہلے بھی ساتھ ہی تھی جتنی ہے ان کے ساتھ. آپ کو کوئی ایک اور لانگ مارچ نظر آ رہا ہے 2026 میں؟ میرے خیال میں ایک اٹیمپٹ تو ہوگی. میں اور حامد میر صاحب شاید میرے خیال میں ہم 2 ہی جرنلسٹ ہیں جن کے اگینسٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور نون لیگ دونوں نے ایکس کے اوپر ٹرینڈ چلائے. بلاول کا کوئی فیوچر لگتا ہے؟ مجھے لگتا ہے. کیا مجھے لگتا ہے ایک دن وہ ہی از گوئنگ ٹو بیکم دی پرائم منسٹر آف پاکستان. مریم اینڈ بلاول. مجھے لگتا ہے کہ مریم نواز کی جو اوور ایکسپوجر کی عادت ہے نا, اس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو باقی چڑھ بھی چڑھ چکی ہوئی ہے کہ اس سے پہلے کسی نے بھی نہیں کیا پاکستان کی طرف. اتنا کام تو شہباز شریف نے بھی نہیں کیا ایک سال میں. اتنا نواز شریف نے بھی نہیں کیا. گڈ ول تو کریٹ ہوئی. کیا بات ہے, واہ واہ, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اسی لیے ہر جگہ تصویر لگا. نام تو کپتان کا ہی چلے اس بہانے کپتان تو آپ کے منہ پہ آیا. ٹھیک ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر کو بھی کسی مشکل میں نہیں دیکھے. وہ کہتے ہیں ٹیک اوور کر لیں گے 26 میں مارچ. السلام علیکم ناظرین, مزمل سروردی کے آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں مزمل سروردی. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. میرے آج کے مہمان آپ کہہ سکتے ہیں کہ یوٹیوب کے ٹی وی کے بیتاج بادشاہ. ان کا یوٹیوب پاکستان میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا یوٹیوب ہے ان لوگوں میں جو پاکستان میں ہی رہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو میرا نام منصور علی خان, میرا اشارہ منصور علی خان کی طرف ہے. وہ آج میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم منصور علی. السلام علیکم. لوگ کہتے ہیں یوٹیوب چلانے کے لیے نا پاکستان چھوڑنا پڑتا ہے.
آپ نے پاکستان میں رہتے ہوئے اس کو چلایا ہے. اچھا شاید چلانے کے لیے بھی اگر چھوڑنا پڑے نا میں تبھی نہ چھوڑ کے جاؤں, اس سے بہتر چینل ہی بند کر دیں, لیکن پاکستان میں رہنا ہے. پاکستان میں رہنا ہے. میں اور آپ بات کر رہے ہیں تو آخری 2-3 دن رہ گئے ہیں 2025 کے. جی آپ ایک پولیٹیکل اینالسٹ ہیں, جناب. 26 کی بات کرتے ہیں. منصور علی خان 2026 کا پاکستان کا 31 دسمبر 2026 تک کا پاکستان کا سیاسی منظرنامہ کیا دیکھتا ہے؟ مجھے 2025 سے کچھ زیادہ فرق اس میں نظر نہیں آ رہا. یعنی کہ اگر آپ حکومتی بات کریں, پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں, عمران خان صاحب کی بات کریں, پرائم منسٹر کی بات کریں, فیلڈ مارشل کی پوزیشنز کی بات کریں, مجھے اس میں کوئی زیادہ فرق نظر نہیں آ رہا. اب آپ اس کو اچھا سینس میں لیں, برا سینس میں لیں, جس مرضی سینس میں لیں, لیکن مجھے کوئی ایسی ہی صورتحال 2026 کے اندر بھی نظر آ رہی ہے. یا کوئی مطلب ظاہری بات ہے, میرے خیال میں آپ کے ویورز کا سب سے بڑا جو ذہن میں سوال ہوگا وہ یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے, کیونکہ دس از ون کویسچن دیٹ آئی گیٹ ایوری ٹائم. پبلک پلیسز میں, ریسٹورینٹس میں, شادیوں میں, کہیں پہ بھی آپ چلے جائیں ایک ہی حاجی خان رہا ہوگا. تو ایوری ٹائم آئی ٹیل دیم بڑی, اور ان کے بعد ظاہری بات ہے جو بھی مجھ سے سوال کر رہا ہوتا ہے ایز اے پی ٹی آئی سپورٹر, وہ سننا چاہ رہا ہے کہ میں کہہ دوں کہ ہاں یہ ایسا, اور میں ہر دفعہ یہ کہتا تھا کہ نہیں جی مجھے فی الحال کہیں بھی نہیں. آپ کو 31 نومبر 2026 تک بھی رہا ہوتے نظر نہیں فی الحال آج دسمبر 2025 میں تو کم از کم ایسی صورتحال مجھے نظر نہیں آ رہی. نہیں آ رہی. اور شہباز شریف وزیر اعظم لگتے نظر آ رہے ہیں. مجھے بالکل وہ پرائم منسٹر کے عہدے کے اوپر برقرار نظر آ رہے ہیں. کے پی کی حکومت بھی قائم نظر آ رہی ہے. سہیل افریدی بھی 31 دسمبر 2026 کو کے پی کا وزیر اعلیٰ ہوگا. میرا خیال میں فی الحال کوئی ایسا روڈ بلاک مجھے نظر نہیں آ رہا, بلکہ ایکچولی یہ میری ایکسپیکٹیشن سے مختلف ہے. میں سمجھ رہا تھا کہ سہیل افریدی صاحب کی جو انٹری ہوئی ہے نا وہ شاید ایگزٹ جلدی کروا دے گی, لیکن میرا خیال میں کچھ چیزیں کچھ سیٹل ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے معاملات بڑے آرام سے چل رہے ہیں. تو فی الحال تو سہیل افریدی صاحب بھی 2026 کنٹینیو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کنٹینیو کرتے ہوئے ہیں. فیلڈ مارشل عاصم منیر کو بھی کسی مشکل میں نہیں دیکھے. وہ کہتے ہیں ٹیک اوور کر لیں گے 26 میں. کون ٹیک اوور کر لیں گے؟ فیلڈ مارشل عاصم منیر. میرا نہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں ابھی مزید ترقی ہے ان کی, تو مزید ترقی تو پھر ٹیک اوور ہی ہے نا. نہیں, اس کی دیکھیں اس کے جو انٹرنیشنل جو ریزلٹس ہیں نا, میرا نہیں خیال کہ وہ یہ کرنا چاہیں گے. میں نہیں سمجھتا وہ یہ کرنا چاہیں گے, کیونکہ یا تو گورنمنٹ کی سائڈ سے کوئی ٹینشن آ رہی ہو نا, کوئی پرابلم آ رہی ہو کہ جناب یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہو رہے, وہ معاملہ ٹھیک نہیں چل رہا ہے, یہاں پہ ریزسٹنس آ رہی ہے, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. سو مجھے کوئی ایسی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. میرے خیال میں حکومت جو ہے, جو ان کو کہا جاتا ہے پنڈی کی طرف سے, وہ ویسے ہی بالکل اسی طرح ہی چلا رہے ہیں معاملات کو. کہتے ہیں منصور علی خان بھی پنڈی کے بہت قریب چلا گیا ہے. پنڈی کے بہت قریب ہے. میں جنگ میں پنڈی کے واقعی بہت قریب گیا تھا, کیونکہ ضرورت تھی اس کی. ظاہری بات ہے جنگ کو کون لڑ رہے, پنڈی والے ہی لڑ رہے تھے نا. تو آپ اس وقت ان سے نہیں پوچھیں گے تو, اور میں وہاں پہ جوس والے سے تو نہیں پوچھوں گا کیڑا میزائل فائر کرتا ہے. ارے قربتیں بہت بڑھ گئی ہیں پنڈی سے منصور علی خان. کس طرح؟ اب وہ بالکل, اب وہ کافی پرو اسٹیبلشمنٹ ہے. کس طرح بتائیں تو صحیح. ایک رائے ہے, نہیں اس کی کوئی بیسس تو, ایک تو جنگ کے دنوں کے بعد سے لے کر اب رائے دے دو جی. میرا خیال میں منصور علی خان شاہ رخ خان سے بہتر ایکٹر ہے. میں ابا جی میری رائے ہے, میں رائے کا کیا جواب دوں. نہیں, کہتے ہیں آپ کے کانٹینٹ سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے. اٹس اے ویری. اچھا کیا کانٹینٹ ہے؟ مثال کے طور پہ میرا خیال میں پاکستان کی ہیومن رائٹس کی جو اس وقت کنڈیشن ہے, اٹ از ورسٹ. پاکستان کے اندر جو پارلیمنٹری سپریمیسی ہونی چاہیے, اٹ از ورسٹ. پاکستان کی عدلیہ کی جو صورتحال ہے, اٹ از ورسٹ. تو کیا اس میں ایسا کون سا کانٹینٹ ہے؟ 2024 کے الیکشن کو میں ریگڈ کہتا ہوں. میرے خیال میں اور آپ ٹرانسمیشن میں اکٹھے تھے, اور جس دن وہ رزلٹ آئے تھے میرا آپ کا اختلاف وہیں سے سٹارٹ ہو گیا تھا. تو اس میں کون سی ایسی بات ہے جس کے اندر میں نے اپنی پوزیشن کے اندر کوئی تبدیلی لی ہو؟ لیکن فیلڈ مارشل عاصم منیر کو سپورٹ بھی کیا آپ نے کافی, جنگ میں کیا. ہاں جنگ میں, کیونکہ جنگ میں ظاہری بات ہے ہی از لیڈنگ دا آرمی, وہی ان کا کام ہے, فوج کا کام ہے وہ یہ کام کرنا. تو کیوں نہ ان کو سپورٹ کیا جائے. بالکل میں نے کیا, پورے پاکستان نے سپورٹ کیا انہیں, کس نے نہیں سپورٹ کیا؟ اگر نہیں کیا تو چند لانڈے لپاڑوں نے نہیں کیا, باقی تو سب نے سپورٹ کیا. اچھا, اب یہ جو بیرون ملک بیٹھے ہیں جنہیں آپ لانڈا لپاڑا کہتے ہیں, ہم اوورسیز کہتے ہیں, وہ سارے ہیں, ان کا کوئی حل تو نہیں ہے نا ان کی بات. اوورسیز کو نہیں کہتا, یہ میں ذرا کلیئر کر دوں. میرے لانڈے لپاڑی کی ڈیفینیشن جو ہے بیسکلی وہ یوٹیوبر یا ڈیجیٹل کانٹینٹ کریٹرز ہیں جو بیسکلی بلا وجہ کی فیک نیوز جنریٹ کرتے ہیں یا فیک انالیسس کریٹ کرتے ہیں اپنی ایک پرٹیکولر سیاسی جماعت کی افیلیشن کی وجہ سے. میں ان کو لانڈا لپاڑا نہ, یا وہ کانسٹیٹوئنسی ہے وہ سنتی ہے نا ان کو, ان کی ویورشپ بھی ہے. سننے والے کو لانڈے لپاڑا نہیں کہہ رہا, بنانے ویڈیو بنانے والے کو لانڈا لپاڑا کہہ رہے ہیں. سننے والے کو تو پتہ نہیں ہے نا بیچارے کو. میں اب ضروری تو نہیں ہے کہ اگر ایک آدمی کسی کو سن رہا ہے تو آپ اس کو اس بات کا قصوروار ٹھہرائیں کہ یار تو کم عقل ہے یا کنز ہے. لیکن اگر وہ نہ سنے تو ایسا کانٹینٹ بننا بھی بند ہو جائے, اور سارا کھیل تو وہ کہتے ہیں ڈالرز کا ہے.
سارا کھیل بالکل میرا خیال میں واقعی ڈالرز کا ہے. بلکہ میں اس دن ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کہیں پہ میں پڑھ رہا تھا کہ اگر یوٹیوب کے اندر نا یوٹیوب کی ارننگ جو ہے وہ 1 سال کے لیے اگر بند ہو جائے نا تو بہت سے لوگ نظریاتی طور پہ تبدیل ہو جائیں گے. اگر مانیٹائزیشن 1 سال کے لیے بند ہو جائے نا تو بہت سے لوگ جو ہے واپس صحافت کی طرف آ جائیں گے رادر دین مارکیٹنگ. یہ صحافت یہ مارکیٹنگ ہے. یہ کسی بھی سیاسی جماعت کی کسی بھی سیاسی رہنما کی مارکیٹنگ کرتے ہیں جن کو کبھی کبھار میں خود یہ بات کہتا ہوں ان کو اپنے ماں باپ سے اتنا پیار نہیں ہوتا جتنا اس سیاسی رہنما سے پیار ہوتا ہے. وہ ویوز دیکھ رہے ہوتے ہیں کتنے ڈالر بن گئے ہیں. میں نے اس دن ایک پروگرام کے اندر نا ایک واقعہ شیئر کیا میں نے, بلکہ ان صاحب کو آپ جانتے ہیں لیکن میں نام نہیں لوں گا, یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں, مجھ سے نام مت پوچھیے گا. انہوں نے ایک دفعہ مجھے فون کیا, وہ پاکستان تحریک انصاف کے بڑا قریبی ہیں. انہوں نے مجھے ایک دفعہ فون کیا, مجھے فون کر کے کہتے ہیں وہ منصور بھائی آپ کے ساتھ میں خبر شیئر کرنی تھی. میں نے کہا کس کی خبر؟ یہ پاکستان تحریک انصاف کی انٹرنل خبر ہے, ان کے درمیان نا آپس میں یہ لڑائی جھگڑا یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا, تو میں نے آپ سے خبر شیئر کرنی تھی. میں نے کہا اچھا. اب میں نے اس کو ری چیک کرنا تھا, میں نے اپنے سورسز سے فون کیا, خبر ٹھیک تھی, باقی آپس میں لڑائی ہوئی تھی. لیکن چونکہ اس نے مجھے خبر دی تھی میں نے دوبارہ اس کو کال کی. میں نے کہا یار خبر تیری ٹھیک ہے, وہ میں نے چیک کر لیا خبر تیری ٹھیک ہے, لیکن مجھے ایک بات بتا, تیرا اپنا یوٹیوب چینل ہے, وائی ڈونٹ یو پٹ دس نیوز آن یور اون یوٹیوب چینل؟ تو کریڈٹ لینا چاہیے اس بات کا, خبر بڑی ہے, تم کریڈٹ کیوں نہیں لیتے؟ کہتا جی وہ میری تو پی ٹی آئی کی ویورشپ ہے. میں کہا تو وہ تو ناراض ہو جائیں گے کہ میں نے پی ٹی آئی کے اگینسٹ خبر دے دی. تو میں نے کہا اس لیے تو نے مجھے دے دی تجھے چتر کہو میں نہیں کھانے. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا مجھے تو کوئی پرواہ نہیں ہے اس بات کی. تو کہتا نہیں جی ہم نے تو بڑا دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ ہم کیا جملہ بول رہے ہیں, کیا بات کر رہے ہیں, کون سی خبر شیئر کر رہے ہیں, ساری ویورشپ خراب ہو جائے گی. میں نے کہا بیٹا تم جرنلزم کر رہے, تمہارا اس سے کیا تعلق؟ کوئی پی ٹی آئی کے کسی ویور کو آپ کی بات اچھی لگے بری لگے, آپ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ اپنا کام کریں. اور کوئی بھی جماعت ہو, نون لیگ ہو, پیپلز پارٹی, آپ کے پاس خبر آئی ہے, آپ تجزیہ کریں, خبر دیں, آپ کا یہ آپ کے اس سے کیا تعلق ہے؟ بہرحال وہ نہیں مانا. اس نے کہا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, میں نے کیونکہ تم نے خبر دی تھی فرض کرٹسی کال ہے, اب نہیں اب میں دیتا ہوں, تو میں نے دے دی. لیکن میرے صرف پوائنٹ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ میکینزم چل کس طرح رہا ہے. خبر ہے, پتا ہے کیا ہو رہا ہے, فیکٹس کا پتا ہے, سب پتا ہے, بولنا نہیں ہے کیونکہ ویورشپ خراب ہو جائے گی. اس نے پولیوٹ کیا نا جنرل. اور میں قسم کھا کے آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں, یو ول بی شاکڈ. مجھے پاکستان تحریک انصاف کے کئی سینئر رہنماؤں نے فون کر کے وہ کوئی بات کوئی شیئر کرنا چاہتے تھے یا کوئی خود خبر دینا چاہتے تھے, مجھے کال کرتے تھے. اور یہ میں آپ کی بات نہیں کر رہا, میں پچھلے 2, 2.5, 3 سال کی بات کر رہا ہوں کہ اس دوران اب پورا پاکستان جانتا ہے کہ میرے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کچھ کرٹکس میرے ہے, کرٹیکل پوزیشن ہے میری. تو میں ان سے پوچھتا تھا, میں نے کہا مجھ سے کیوں شیئر کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس لانڈیل پاڑوں کی پوری ایک فوج ہے, جنہوں مرضی دے دو, اندرون ملک اور بیرون ملک دونوں جگہوں پہ جہاں مرضی دے دو. کہتے کریڈیبلٹی نہیں, وہ اگر وہ دے بھی دیں گے نا خبر, وہ کہیں گے نہیں اتنی خبر تو یقین نہیں. آپ اگر یہ بات کہیں گے نا تو اس کی کریڈیبلٹی ہے. اور قسم والی بات ہے کہ ایون جب الیکشنز کے بعد بھی یہ فارم 47 فارم 45 کی بات ہوئی, ان میں سے کئیوں نے میرے پاس آج تک میسیجز پڑے ہیں, کئیوں نے مجھے فون کر کے کہ جی وہ آپ ہمارے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کر لیں, ساڑھا ہلکا کھلوا دے گا, وہ ہم نے فارم 45 جو ہیں وہ دکھانے ہیں کہ دیکھیں ہمارے ساتھ کیا ہو. تو میں ان سے کہتا تھا کہ یار اب مجھے جو بار بار میں چلیں ایک ہلکا کھول لیا, 2 کھول لیا, 3, میں ایک کام تو نہیں شروع کر سکتا کہ سارے کے سارے ہلکے جو ہے وہ میں ہی کھولنا شروع کر دوں. میں نے کہا بھائی کسی اور سے بھی پوڈ کاسٹ کروا لیں. میں نے کیے, میرے خیال میں مجھے جہاں تک یاد ہے کہ 9-10 میں نے ہلکے کیے تھے میں نے, لیکن میں کتنے کو کروں گا؟ تو مجھے بار بار ریکویسٹ آتی تھی جی آپ کریں, آپ کھولیں. تو بات کریڈیبلٹی کی ہے, چاہے وہ نہیں, بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کا بڑا دباؤ ہے. جب آپ الیکشنز میں دھاندلی کی بات کریں, 45-47 کی بات کریں, آپ نے کہا میں نے 9 حلقے کھلائے ہیں, آپ کو نہیں بلایا انہوں نے چڑیا گھر, انہوں نے بلا کے کہا کہ آپ یہ کیوں دھاندلی کی بات کر رہے ہیں؟ مجھے تو آج تک کسی نے یہ بات نہیں کی. میں تو ابھی آپ کے پروگرام کے آغاز میں میں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں 2024 کے الیکشن دھاندلی زیادہ تھے, تو میں تو کہہ رہا ہوں نہیں, پر وہ کہتے ہیں جی یہ پاکستان میں تو یہ بات کرنا بڑا مشکل ہے, اسٹیبلشمنٹ بلاتی ہے, وہ ڈانٹ الٹا ٹانگ دیتی ہے. میرے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا, اب پتہ نہیں کیا بات ہے کہ مجھے کیوں نہیں ٹانگا گیا الٹا. نہیں, میں پوچھنا چاہتا ہوں, میرا آپ کا بہت سی باتوں کے اوپر اختلاف ہوتا ہے نا, بہت سی چیزوں کے اوپر ہوتا ہے جس میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کی سائڈ کے اوپر میں کرٹیکل ہوتا ہوں میرے خیال میں, لیکن مجھے تو ایسی کوئی بات نہیں کی گئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ کھیل ہے نا سیاست کا, اس میں آئیڈیلز کی تلاش تو رہتی ہے, لیکن کھیل کمپیریٹیو انالیسس کا ہے.
मैं समझता हूँ तकाबली जायजे में फैसला करना है। होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि अगर हम आइडियल गुफ्तगू करते रहेंगे तो फिर तो फैसला करना दो फ्रीकैन के दरमियान मुश्किल हो जाएगा। दोनों आइडियल नहीं है। ठीक है, तीन के दरमियान लड़ाई है, तीनों आइडियल नहीं है। ठीक है, मेरे नज़दीक ये खेल तकाबली जायजे का है, ठीक है। और मुझे उस तकाबली जायजे के अंदर ये तलाश करना है कि ये जो क्वेश्चन है, ये इस वक्त जो इशू है, इसमें तीनों में से या दोनों में से बेहतर कौन है। मेरा इख्तलाफ आपसे इस बात के ऊपर ये है कि मैं आइडियलिज्म की तलाश में हूँ। शायद मेरा और आपकी उम्र का फर्क है। आप थक चुके हैं, मैं भी नहीं, मैं थक नहीं चुका। मैंने ये समझा है कि सियासत जो खेल है वो तकाबली जायजा का है, क्योंकि खेल में दो फरीक होते हैं और मुझे उन दो फरीकों में से एक का फैसला करना है। ठीक है। मैं घर तो नहीं बैठ सकता कि ये दोनों आइडियल नहीं है, लिहाजा मैं खेल का हिस्सा ही नहीं बनता। ठीक है। मुझे उस खेल में अपना हिस्सा डालना है, और डालना तो कंपैरेटिव एनालिसिस पे है। डालना आइडियलिज्म के ऊपर हो तो फिर तो मैं शायद कोई राय ना दे सकूं, कोई फैसला ना कर सकूं, कोई वोट ना डाल सकूं। हाँ, वो मैं बताता हूँ। कोई तजिया ना दे सकूं। नहीं, तजिया दिया जा सकता है। मेरा कहने का सिर्फ मकसद ये है कि जो जहाँ पे गलत हो, कोई भी हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, पीटीआई है, जो ये देखें एक सियासी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इशू पे कोई गलत हो और कोई कम गलत हो, ये भी तो हो सकता है दोनों गलत हैं, लेकिन हमें फिर फैसला करना है कि दोनों में से कम गलत कौन है। और हो सकता है दोनों सही, कम सही कौन है। हाँ, ये कंपैरेटिव एनालिसिस का खेल है। मेरा ये ख्याल है ये आइडियलिज्म से ज्यादा कंपैरेटिव एनालिसिस का खेल है। मेरा कहने का मकसद ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपका मेरा इख्तलाफ एक बात के ऊपर है। आप फरमाते हैं कि 2024 के इलेक्शन जो है वो वैसे ही थे जैसे 2018 के थे। मैं यही कहता हूँ। मैं कहता हूँ दोनों ही धांधली ज़्यादा थे। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि 2024 की हम तहकीकात का तब सवाल उठाएंगे जब 2018 की हो जाएंगी। मैं 2018 की तहकीकात को अनहर्ड करके 2024 की तहकीकात के हक में नहीं हूँ। मैं समझता हूँ उस कत्ल का पहले फैसला होगा। मैं कहता हूँ कि तमाम कत्ल जो हुए हैं सबका फैसला करें। बिल्कुल, सबका करें, लेकिन जो पहले हुआ है उसका पहले फैसला होगा। मैं ये नहीं कह सकता कि इमरान खान के धांधली से वजीर आजम बनना तो जायज था, लेकिन 2024 गलत था। मैं ये भी नहीं कह सकता कि अगर उसने धांधली की तहकीकात नहीं कराई तो पहले उससे ये सवाल तो मैं पूछूं ही ना, उसके अगले सवाल पे पहले आ जाऊं। स्पीकर पंजाब असेंबली का मैंने पॉडकास्ट किया और ये सवाल मैंने उनके सामने रखा 2018 के इलेक्शन के हवाले से। आपको पता है उनका जवाब क्या था? उन्होंने कहा हमारे पास सबूत ही नहीं है। ये सबूत तो 24 के भी नहीं है, अदालतों में नहीं साबित हो रहे। ये सबूत तो इमरान खान 13 के भी नहीं साबित कर सका था। फिर तो सबूत पे तो सारे इंतखाबात जायज हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें जो मुतासरा पार्टी है, मुतासरा पार्टी जो कि नून लीग है, 2018 के इलेक्शन आपने बंदे गलत से सवाल किया ना। अच्छा, आपने, क्योंकि वो तो ऑलरेडी जनरल बाजवा और फैज के साथ कमिटेड थे। अच्छा, वो तो हिस्ट्री की बाजवा साइड पर खड़े हैं। तो फिर नून लीग ने उनको स्पीकर क्यों बनाया? ठीक है, उस वक्त उन्होंने एक रोल प्ले किया जनरल बाजवा के साथ कल्टीवेट करने का। अब तो बाजवा सब खत्म हो गए ना। वो अपनी दोस्ती आज भी क्लेम करते हैं। मेरी उनसे बात हुई बाजवा से। नहीं है, वो आज भी बाजवा के साथ खड़े हैं। वो कहते हैं मेरा बड़ा भाई है। आप मेरी बात, वो आज भी बाजवा के साथ खड़े हैं। वो कह रहे हैं मेरे बड़ा, वो आज भी मिट्ठू के साथ खड़े हैं। बिल्कुल, आप मेरी बात समझे, वो आज भी कहीं ना कहीं फैज के साथ खड़े होंगे। ठीक है ना, क्योंकि वो बाजवा के साथ खड़े हैं। ठीक है ना, जितना हिस्सा बाजवा और फैज का इकट्ठा है उतने हिस्से में वो बाजवा और फैज के साथ। ये तो उनकी राय है ना। मैंने इसीलिए कहा, आपने जिसको कोट किया वो ठीक नहीं है। उनसे सवाल ये किया था कि 2018 के इलेक्शन धांधली ज़्यादा था, ठीक है, तो आपको इसको फाइट क्यों नहीं किया? इस केस को आपको फाइट करना चाहिए। उन्होंने कहा जी वो 7 घंटे का जो RTS बंद हुआ था ना, हमारे पास सबूत नहीं है कि हम उसको जाके किसी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर भी। सर, कोर्ट ऑफ लॉ में तो 2024 के भी नहीं साबित हो सकते। कोर्ट ऑफ लॉ में तो इमरान खान 2013 में जुडिशियल कमीशन कमा के, आपकी राय है ना? नहीं, जुडिशियल कमीशन बनवा लिया था ना इमरान खान ने 2013 में 129 दिन के धरने का। इससे कंपैरिजन नहीं है। क्यों नहीं कंपैरिजन है? इस मुल्क में धांधली के खिलाफ सबसे बड़ी तहरीक तो वही चली। कंपैरिजन नहीं है ना, उसकी रीजन मैं बताता हूँ। दोनों के उसमें जो रिजल्ट आया था 2014 के, उसका वो ये था कि इरेगुलरिटीज थी। इमरान का मौकफ था धांधली है। सुन लेना, मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि अब बेसिकली आप इमरान खान को इस बात की सजा देना चाहते हैं क्योंकि तूने पहले झूठ बोला था ना, तो तू जो भी बोलना झूठ ही बोल। सर, अदालत में एक आदमी एक दफा झूठा साबित हो जाए, अगली दफा उसकी गवाही नहीं मानी जाती। तो वो कहते हैं कि तुम झूठा साबित हो चुके हो। अच्छा, वो अब इसी वजह से अगर इमरान खान साहब सारी जिंदगी अब कोई इलेक्शन लड़ेंगे और अब अगर उनके साथ वाकई धांधली हो भी गई, तो ऐसी मानना नहीं मानना 129 दिन तक झूठा धरना हो यार ना। तो मैं वही कह रहा हूँ ना। बिल्कुल, मेरे नजदीक एक आदमी, ये जाती जिंदगी में भी आपसे मंजूर था मैं एक दफा झूठ बोल दूं, आप दूसरी दफा मुझ पे एतबार करेंगे। नवाज शरीफ साहब को आप आज एक बहुत बड़ा जमहूरी लीडर कंसिडर कर रहे हैं ना? मैं तो नहीं कर रहा। मैंने कहीं कहा नवाज शरीफ आपकी नजर में एक जमहूरी लीडर नहीं है? मेरे ने एक सियासी लीडर है।
دونوں میں فرق ہے. میں نے پہلے کہا یہ تقابلی جائزے کا کھیل ہے. جمہوری لیڈر کہنا آئیڈیلزم ہے, نہیں ہے وہ, میں آئیڈیلزم میں نہیں ہوں, وہ نہیں ہے جمہوری لیڈر. میں انہیں ایک سیاسی لیڈر مانتا ایک کلپ میں ضرور کرنا ہے. ہوں. میں ایک وہی دا پولیٹیکل لیڈر آف پاکستان. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. انہوں نے اپنی سیاست کے لیے مختلف مواقع پہ کرنٹ سچویشن کے حساب سے فیصلے کیے. سیاسی تو پھر ڈکٹیٹرشپ کے اندر بھی جو اگر کافلی بنتی ہے تو وہ بھی سیاسی ہے, وہ ڈزنٹ میٹر. آپ جمہوریت کی جڑوں کو چھوڑ دیں, کیا کرنا ہے. نہیں, سیاست ہے ہی جمہوریت کے ساتھ, ڈیموکریسی آئین کے ساتھ. آپ کو کم تر یا زیادہ کی بہترین بری کی بات ہو سکتی ہے. چلیں, بری سے بری جمہوریت بھی بہترین آمریت سے بہتر. تھوڑے سے جمہوری ہے, زیادہ نہیں ہے. ہاں تھوڑے سے جمہوری, ادھا کو چمچ پا دیں. وہ عمران ہونا بھی نہیں, ہونا بھی نہیں, ہونا بھی. ٹھیک ہے. تقابلی جائزے میں تو دسنا وہ چوانی جمہوری ہے, وہ آنا بھی نہیں. اگر سانو اگر پورا چمچ چاہیے تو کدھروں لے آئیے, پھر اس کی تلاش ہے نہیں ہے پاکستان. 77 سال میں نہیں ملا. مجھے بھٹو بھی آمر لگتا ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے, دلائی کیمپ بنایا اپوزیشن کو تننا, مجھے بھٹو بھی جمہوری وہ تو ہے ہی نہیں نا دنیا میں. نہیں میں آپ دیکھو ہسٹری میں اگر آج کی اس تاریخ میں ہمارے پاس کوئی جمہوری لیڈر نہیں. ہمارے پاس کچھ ٹھیک, ہمارے پاس سیاسی لیڈر. اس کی تگودو ہونی چاہیے, اس کی تگودو ضرور ہونی چاہیے. لیکن اگر آج الیکشن ہو تو میں کیا کروں, میں کوئی جمہوری نہیں, میں ووٹ ہی نہ ڈالوں. نہ ڈالیں, نہیں میں ضرور پانا ہے. نہیں ووٹ میں نے ضرور ڈالنا ہے, کیونکہ مجھے کم از کم بہتر کو اوپر لانا ہے. بھائی اسی لیے آج کا جو یوتھ ہے نا وہ آہستہ آہستہ اسی وجہ سے سسٹم سے دور ہو رہا ہے. مجھے نہیں پتا وہ یار جڑا گھٹ بھی ہے نا انہوں بھی دے دو, ڈزنٹ میٹر, کیونکہ ملک تو چلانا ہے, آئین چلانا ہے. نواز شریف صاحب نے ووٹ کو عزت دی. نواز شریف صاحب نے جب ضرورت تھی وہ جب ووٹ کو عزت دی, جب ان کو ضرورت تھی انہوں نے ووٹ کو عزت دی, اور اسی میں سے پھر انہوں نے اپنا راستہ نکال لیا. کیا بات ہے, ٹھیک ہے نا, اپنا نکال لیا, اپنا نکال لیا. لیکن اب میرے پاس آپ کا بھی ایک کلپ ہے. آپ نے ایک پروگرام میں کہا نواز شریف کی سیاست ضیاء الحق کی تبکی سے شروع ہوئی اور اسی کے بنائے ہوئے قانون سے ختم ہو گئی. کیا نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی؟ کدھر سٹینڈ کرتے ہیں آج ان کی پارٹی کی بس یہی بات ہے نا, یہی بات ہے. آپ اسٹل دا کنگ میکر. ٹھیک ہے, جیسے اڈیالے سے وہ کہتا ہے کہ گنڈا پور ریزائن کر دو, نواز شریف جاتی عمرہ سے کہے کہ آپ ایکچولی سمجھتے ہیں کہ آج نواز شریف کی عوام کے اندر جڑیں بہت مضبوط ہیں. پاپولر, اس کی پارٹی جیتی ہے. بس ٹھیک, وہ جس طرح جیتی ہے وہ جس طرح عمران جی اس کی پارٹی جیتی ہے, وہ جس طرح تو عمران خان بھی 18 میں جیتا تھا, جس طرح تو میں نے تو عمران خان کو کوٹ ہی نہیں کیا. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے معروضی حالات میں جیسے الیکشن ہوتے ہیں ویسے الیکشن ہو رہے ہیں. اب ٹھیک ہے, یہ سسٹم اسی طرح ایک گندے طریقے سے روتا ہے, اسی طرح چلتا ہے. ہمیں بہتری کی کوشش کرنی چاہیے, پر وہ بہتری کی کوشش نظام کے اندر سے ہی ہوگی. نہیں, بہتری سے بدتر کی طرف جا رہے ہیں نا ہم تو. نہیں بہتری سے بدتر کی طرف کیوں جا رہے ہیں, چلے اس پہ بات کر لیں. بہتری کیسے ہوگی آپ کے نزدیک؟ میری نظر میں بہتری اس وقت ہوگی جب تمام جو افراد یا اسٹیک ہولڈر جن کا جو کردار ہے وہ اپنا کردار ادا کریں, چاہے وہ سیاستدان ہو, چاہے اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہو. آپ دو ٹیمیں کوئی بھی گیم کھیلتی ہیں, رولز آف دا گیم بنتے ہیں. وہ رولز آف دا گیم کون بناتے ہیں؟ پلینگ ٹیمز بناتی ہیں نا. جو بھی پلینگ ٹیمز نہیں بناتی, پلینگ ٹیمز کرکٹ کھیلی ہے. سر میری گل سنو, آئی سی سی اگر بناتا ہے تو وہاں وہی ملک بناتے ہیں نا جو کھیل رہے ہوتے ہیں. کبھی یہ تو نہیں کہا کہ جو ملک کرکٹ نہیں کھیلتا وہ کرکٹ کے قوانین بنائے گا. وہ نہیں بناتے سر, جو ملک کرکٹ کھیلتے ہیں وہی کرکٹ کے قوانین بناتے ہیں. کرکٹنگ کی جو گورننگ باڈی ہوتی ہے نا, کرکٹنگ ممالک سے ہی ہوتی ہے. نہیں وہ بے شک ہوتی ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ اچھا جی پاکستان اور انڈیا کی ٹیمیں آپس میں بیٹھیں اور فیصلہ کر لیں بھائی جان ایل بی ڈبلیو دینا کہ نہیں دینا. نہیں اس طرح نہیں ہو سکتا. نہیں, پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کرکٹنگ ٹیم آپس میں بیٹھ کے ہی کرکٹ کے رولز بناتی ہیں نا, جو کرکٹ کو سمجھتی ہیں. الیکشن ہے, جو سیاسی جماعتیں لڑتی ہیں انہوں نے آپس میں بیٹھ کے اس کو فیئر بنانے کا طریقہ بنانا ہے. ٹھیک, کوئی باہر سے کسی نے آ کے یہ الیکشن فیئر کرنے کا طریقہ نہیں بنا. لیکن آج کیا پرابلم ہے, آپ نے کرکٹ کی آپ نے اگزامپل دی نا, آج پرابلم یہ ہے کہ ہم محسن نقوی صاحب کا کیا ایشو چل رہا ہے, وہ اس بات کا چل رہا ہے کہ آج انڈیا کا جو بی سی سی آئی کا صدر ہے وہ آئی سی سی کا صدر ہے. ٹھیک ہے, اور وہ اس کو بیک کر رہا ہے, ہر صورت بیک کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم نے ان سے ٹرافی نہیں لینی. محسن نقوی صاحب سے کے حوالے سے انہوں نے کہا جی ہم نے ٹرافی نہیں لینی. آئی سی سی چوپ ہے, آئی سی سی سن لیں. نہیں میں ایگزامپل کیوں دے رہا ہوں, میں بتاتا ہوں نا, بتا رہا ہوں. سو بیسکلی ایک پلیئر, ایک ٹیم اس پورے نظام کے اندر جو ہے وہ سپورٹ مل رہی ہے اس کو ایک ملک کی. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے پاکستان کے ساتھ میچ نہیں کھیلنا ہے, آئی سی سی کا سوری واک اوور دے رہا ہے میچز پہ انڈیا میں. آئی سی سی ٹورنامنٹ میں کہتے ہیں جی ہم نے کھیلنا ہے, کیوں ہم کھیل لیں گے, کیوں؟ کیونکہ اس کا ایڈوانٹیج ان کو ڈس ایڈوانٹیج ہوگا. بندے ہوئے رولز آف دی گیم میں بندے ہوئے. رولز نہیں ہے, وہ رولز کی وجہ سے نہیں ہے.
وہ بیسکلی پوائنٹ سسٹم کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا, وہ پوائنٹ سسٹم بھی تو رولز ہیں نا, وہ بھی رولز ہیں. دیکھیں آپ کے اب وہ ہم نا کرکٹ والی سائڈ پہ چلے گئے. میں الیکشن پہ اس کو لاتا ہوں, اسی کو الیکشن پہ لے آئے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پارٹی کی ہیجمنی ہے اور وہ باقی لوگوں کے ساتھ ہاتھ لانے کو تیار نہیں ہے, وہ انڈیا بن گئی ہے کرکٹ کی. کس کی بات کر رہے ہیں؟ جو باقی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے, جو ہاتھ ملانے کی تیار نہیں کر رہی. نہیں, میں سمجھ رہا ہوں وہ بالکل آپ نے, اور میں الٹا کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ جو آج باقیوں سے ہاتھ نہیں ملا رہا وہ بھی وہی کر رہا ہے جو انڈیا کر رہا ہے. میں وہی وہ کرکٹ میں نہیں, وہ میں الٹا بتا رہا ہوں آپ کو. الٹا کریں نا اس کو کہ جو موجودہ حکمران جماعتیں ہیں, خان کی جماعت جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے, اب یہ ایک اور ڈبیٹ ہے کہ وہ صحیح سمجھتی ہے یا غلط سمجھتی ہے, لیکن وہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ دور چلے گئے کہ جب آپ کو ایکچولی اسٹیبلشمنٹ کی انگلی پکڑ کے اب پالیٹکس کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. یہ وہ سمجھتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ صحیح سمجھ رہے ہیں غلط سمجھ رہے ہیں, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں. پھر پنڈی خط کیوں لکھتی ہیں؟ کدھر؟ پھر پنڈی کو خط کیوں لکھتے ہیں؟ میں بتا رہا ہوں نا, میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں. پھر جب بیرسٹر گوہر کی عاصم منیر سے ملاقات ہو جائے تو عمران خان یہ کیوں کہتے ہیں یہ بہت بہترین کام ہوا ہے؟ میں نے آپ سے یہی کہا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں. میں نے آپ سے یہ بھی ساتھ کہا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں. آپٹکس کے لیے وہ لیٹر لوٹر ضرور لکھ رہے ہیں, لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ جی اب سوشل میڈیا آ گیا ہے اینڈ ہمیں نہ میڈیا کی ضرورت ہے, نہ آپ کی ضرورت ہے, نہ میری ضرورت ہے. مین اسٹریم میڈیا کی میں ضرورت نہیں ہے. ہم لوگ ڈائریکٹلی ٹویٹس کے ذریعے, ویلاگس کے ذریعے اپنے لوگوں سے ڈائریکٹلی ہم بات کریں گے. ٹھیک ہے, تو اس لیے اب ہمیں نہ اسٹیبلشمنٹ کی انگلی کی پکڑنے کی ضرورت ہے, بس ہم ہیں اور لوگ ہیں اور دیٹس اٹ. بس میں آپ کی یہ بات نہیں مانتا. نہیں, میں کہہ رہا ہوں یہ وہ سمجھتے ہیں. نہیں, وہ بھی ایسا نہیں سمجھتے. چلیں اب آگے آپ غلط ان کو ریڈ کر رہے ہیں. نہیں, میں ریڈ نہیں کر رہا بھائی, یہ وہ کہہ رہے ہیں نا. نہیں, وہ جھوٹ بول رہے ہیں. چلے وہ جھوٹ بول رہے ہیں, وہ سارا کچھ جھوٹ بولتے ہیں. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب اگر ہم موجودہ حکمران جماعتوں سے ہم بات کرتے ہیں, ان کے پاس ہے کچھ نہیں بیچنے کے لیے, یہ کیا بیچیں گے؟ یہ ہے کچھ نہیں سودا, ان کے پاس کیا ہے انہوں نے بیچنا ہے. تو اس لیے جو پاور سینٹر ہے ہم نے ان سے بات کرنی ہے. کس سے بات کرنی ہے؟ پنڈی سے. تو پھر وہ کہتے ہیں پنڈی کی ضرورت تو ہے نہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں ان کو اقتدار میں کون لا سکتا ہے. اقتدار میں کون لا سکتا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کو بیچ میں سے نکلنا پڑے گا. بالکل اسی طرح جس طرح نون لیگ کہا کرتی تھی یا پی ڈی ایم کی جماعتیں کہا کرتی تھی کہ جی نکے کے ابا جو ہے نا نکے کے پیچھے سے ہٹ جائیں, نکے انہوں اسی سنبھال لیں گے. اب آج خان بھی یہی سمجھتا ہے, خان بھی یا پی ٹی آئی بھی یہی سمجھتی ہے کہ نکے دے ابا جڑے نا وہ پچھوں ہٹ جان تو نکا کچھ نہیں کر سکے. نہیں, وہ تو لڑکے دے ابے نال لڑے جا رہے ہیں. پاکستان کی جمہوریت, لیکن میں آپ سے متفق نہیں ہوں. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, کی جمہوریت لیٹس اسٹارٹ فرام دو. نہیں, بات پوری کرو آپ. تسی نہ لسن نہیں دینا, سوال کرنا. تو بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جمہوریت کا ہر دفعہ جو بیڑا غرق ہوتا ہے وہ نکے اور نکے کے ابا کی وجہ سے ہوتا ہے. نہیں, ٹھیک ہے. اب وہ جب تک آپ اس نظام کو الگ نہیں کریں گے تب تک. اب دیکھیں آج آپ کی ملک کی اسٹیبلشمنٹ بار بار یہ جملہ ریپیٹ کرتی ہے, ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا. ٹھیک ہے, دے آر ریپیٹنگ اینڈ ریپیٹنگ اینڈ ریپیٹنگ اٹ اگین اینڈ اگین اینڈ اگین. کیا عوام اس بات کو مانتی ہے کہ ہاں جی واقعی ان کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے؟ مجھے بھی نہیں نظر آتا. آپ کو کہیں کہا اسٹیبلشمنٹ نے کہ پاکستان کی سیاست میں یہ کریں نہیں کریں؟ آپ کو کبھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کہا؟ نہیں, پولیٹیکل اینالسٹ تو ہیں نا کہ یہ اس کو یہ کریں, پی ٹی آئی کے حق میں بات نہ کریں, دھاندلی پہ بات نہ کریں. آپ کو کبھی اسٹیبلشمنٹ نے؟ میں اپنی بات نہیں کر رہا, میں سیاست دانوں کی بات کر رہا ہوں. آپ کے خیال میں سیاست دانوں کے ساتھ ملک کی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی تعلق نہیں ہوتا؟ نہیں, ایک ورکنگ ریلیشن شپ تو ہونا چاہیے. ورکنگ نہیں ہے, آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. ایڈے تسی معصوم نہیں ہو یار, تسی ایسے اے نا ایک بمب بھی باندھ لیا کرو. نہیں کہ تسی اینے معصوم ہیں. نہیں, میں آپ کو مزمل سہروردی صاحب جو ہے نا وہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب دونوں کی اپنی اپنی ٹریک چل رہے ہیں, دونوں کا آپس میں کوئی انٹر لنک ہے ہی نہیں, چاہے وہ اپوزیشن ہو. نہیں, گورنمنٹ اور فوج کا انٹر لنک تو بنتا ہے نا, کوئی بھی گورنمنٹ ہو اس کو فوج کے ساتھ کام کرنا چاہیے. نہیں, کام کرنا چاہیے یا انسٹرکشنز لینی چاہیے, دو مختلف چیزیں. مل کر کام کر رہے ہیں, جیسے مرضی کر رہے ہیں, دونوں کا ورکنگ ریلیشن شپ ہے, یہ بہترین ورکنگ ریلیشن شپ ہے, بہت بہترین. آپ کو دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں بڑی سمپل. خان, میں یہ کہوں کہ آج 2024 کے انتخابات کے بعد عمران خان نے پاکستان کی سیاسی قوتوں کے ساتھ بات کرنے سے انکار کیا کہ دھاندلی ہو گئی, وہ کہتا ہے میں بات نہیں کروں گا. میں آپ کی بات بڑی جائز سمجھ لوں, پر وہ تو بطور وزیر اعظم بھی دوسرے کمرے میں بیٹھا رہتا تھا. ایک منٹ, وہ تو 2013 میں بھی یہی کہتا تھا کہ میں نے پاکستان کی سیاسی قوتوں کے ساتھ بیٹھنے کرنی. میں سمجھتا ہوں کھیل کو گندا اس نے کیا ہے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اگر سیاست کو کسی نے کمزور کیا ہے تو وہ عمران خان ہے.
جس نے پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کو جنرل فیض کے کندھے پہ رکھ کے کرش کرنا شروع کیا اپنے پولیٹیکل اوپوننٹس کو, اور آج آپ قصوروار اس کا نواز شریف کو ڈرا دیتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب نے اپنا اپنا رول ادا کیا. نہیں, جس کا زیادہ ہے وہ کہنا پڑے گا نا. دیکھیں کمپیریٹیو انالیسس کا کھیل ہے. میں پھر آپ کو یہ کہہ رہا ہوں تقابلی جائزے میں عمران خان کا قصور زیادہ ہے آپ کی نظر میں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست کو جب میں عمران خان ریلیونٹ ہوا 2013 سے, میں اس کے بعد سے دیکھتا ہوں تو وہ مسلسل سیاست کو کمزور کرتا آ رہا ہے. اور وہ کبھی ظہیر الاسلام, میں اس کو ایک اور اینگل یہ دوں کہ ایکچولی عمران خان کو کریٹ بھی اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے کیا, اس پہ میں اور آپ ایگری کرتے ہیں. جی ہاں, انہوں نے ایک کریٹ کیے ہیں, انہوں نے کئی کریٹ نواز شریف بھی انہوں نے کریٹ کیا, بھٹو انہوں نے کریٹ کیا ہے. اچھا نہیں, آپ نے نواز شریف کا نام نہیں لیا. نہیں, سب کو کریٹ کیا, سب نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کام کر کے اوپر آئے ہیں. بالکل ٹھیک. نہیں, میں تو کہتا ہوں جو کریٹ کیے ہیں سب کے نام آنے چاہیے, سب کے نام آنے. اب میرا سوال یہ ہے, میرا جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی مانسٹر یا کوئی بھی سیاستدان آپ اس کو کریٹ کرتے ہیں, پھر آپ کا اختلاف ہوتا ہے, پھر آپ اس کو کہتے ہیں کہ ہم اس کو ایسا پن ڈاؤن کریں گے, ہم اسے ایسا اٹھا کے زمین پہ پٹکیں گے کہ انہوں لگ پتا جائے گا. اب پرابلم کیا ہوتی ہے؟ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ دس واز مچ ایزیئر 20 years ago, 40 years ago, 50 years ago کہ ہاں جی ٹھیک ہے, میڈیا آپ کے ٹوٹل کنٹرول میں تھا, میڈیا موڈ آف کمیونیکیشن جو ہے وہ ٹوٹل آپ کے کنٹرول میں تھا. کسی بھی سیاستدان نے کیا تقریر کی ہے, شام کو جا کے آپ جیسے یا مجھ جیسے ایڈیٹر کوئی بھی ہوتا تھا, وہ بیٹھ کے اس کو جتنا ٹون ڈاؤن کرنا چاہتا تھا وہ کر سکتا تھا. ٹھیک ہے, بھٹو نے بھی مساوات نکالا تھا, غلطی سن لو, اپنا میڈیا آف اخبار نکالا تھا, بھٹو نے مساوات بنایا تھا. بات تو سن لینا. اب مساوات کو آپ آج کے ٹویٹر کے ساتھ تو نہیں کمپیئر کر سکتے نا, دونوں میں زمین آسمان. لوگ کھڑے ہوتے تھے مساوات لینے کے لیے, پھر بھی کمپیئر نہیں کر سکتے. لاکھوں چھپتا تھا, اب پھر بھی کمپیئر نہیں کر سکتے نا. ٹھیک ہے, آج جو موڈ آف کمیونیکیشن اس سے کمپیئر نہیں کر سکتے. آج واٹس ایپ آ چکا ہے, آج ٹویٹر موجود ہے, فیس بک موجود ہے, بہت فرق آ چکا ہے. ایک چیز. دوسری بات یہ کہ ناؤ اٹ از بیکمنگ ڈیفیکلٹ کہ آپ نے, آئی ڈونٹ تھنک سو, اچھا بہت آسان ہے, کوئی مسئلہ نہیں, جنوں مرضی چک کے تھلے سٹو. آپ دیکھ لیں, ابھی تو آپ نے کیا ہیومن رائٹس کی پوزیشن ٹھیک نہیں ہے, ڈیموکریسی کی ٹھیک نہیں ہے, انہیں کوئی پرابلم ہو تو آپ کے خیال میں ہیومن رائٹس کی کنڈیشن پاکستان میں پرفیکٹ ہے. آپ کو تنگ کیا کسی نے؟ اچھا مجھے نہیں چکے کیا تو نہیں, میں آپ بہت بڑے کریٹک ہیں اسٹیبلشمنٹ کے, آپ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں میں 2024 کے انتخابات کا کریٹک ہوں, آپ کہتے ہیں میں پاکستان میں ہیومن رائٹس کا کریٹک ہوں, آپ کہتے ہیں آپ نے کہا جنگ کے حالات. وہ اس لیے میں آپ کے آنے سے پہلے میں ایک ویلاگ دیکھ رہا تھا کسی کا, وہ کہہ رہے تھے کہ فوج نے منصور علی خان کے ڈیجیٹل نیٹ ورک پہ $1 لاکھ خرچا ہے. اچھا میں نہیں پتا. انہوں نے کہا جی کہ ایک دم انہوں بوم ملیا ہے, ریچ ملی ہے, فوج نے $1 لاکھ منصور علی خان, ہوتا کیا, اور پھر آپ کی کوئی آڈیو بھی انہوں نے نکالی آپ DGI SPR. اچھا وہ اتنی فیک ہے کہ میں جس بندے نے بنائی تھی, میں نے اپنے ویلاگ میں کہا, میں کہا تو مینو کال کر کے کہہ دینا بھائی جان میں نے 6 لائنیں ریکارڈ کر کے دے دیو, میں دے دینا. اے آئی کی مدد لینے کی کیا ضرورت تھی یار. اور وہ اتنی فیک لگ رہی ہے کہ جس بندے نے ایکچولی ڈالا نا, تو میں نے اس کے ٹویٹ کے نیچے جا کے دیکھا, یقین کریں کہ 98% لوگوں نے کہا تھا جھوٹ ہے, 2 نمبر ہے. ایک ویلاگ بھی ایسا میں نے دیکھا جس لوگ کہہ رہے تھے. نہیں اچھی بات ہے, دیکھیں وہ اگر کسی کی نفرت بھی ہے نا, میں تو یہ بلیو کرتا ہوں اگر کوئی آپ سے نفرت بھی کرتا ہے نا, یہ بھی آپ کے لیے باعث فخر بات ہے کہ آپ اس کو تکلیف دیتے ہیں. اچھا آپ اس کو تکلیف دے رہے ہیں تو وہ آپ سے نفرت کر رہا ہے نا, ورنہ آپ شاید اتنے اہم نہ ہوں کہ وہ آپ کے اگینسٹ اس طرح کی آڈیوز نکالیں. ایسے انٹرویوز بتائیں جن کے کرنے کے بعد لوگوں نے کہا فکرہ کاٹ لیں. پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما تھے, نام میں نہیں لوں گا. کیوں نہیں لیں گے؟ وجہ بتاتا ہوں, میں وجہ بتاؤں, میں جب بات کمپلیٹ ہوگی آپ کو سمجھ آ جائے گی بات. ان کا میں نے 22 منٹ کا پوڈ کاسٹ کیا, میرے گھر پہ ہی پوڈ کاسٹ ریکارڈ ہو رہا تھا, میرے گھر تشریف لائے تھے. وہ پوڈ کاسٹ کافی ہارڈ کور تھا, کافی سخت سوالات ہو رہے تھے. 22 منٹ کے بعد انہوں نے ایک دم کہا جی بند کرتے ہیں اس کو, بند کرتے ہیں. میں کہ کیوں ہے یہ آنر نہیں جائے گا. میں کہ جی کیوں نہیں, یہ بس میں کمفرٹیبل نہیں ہوں, آپ نے جو سوال کیا میں کمفرٹیبل ہوں. میں نے تھوڑا سا انہیں کنونس کیا کہ جی مان جائیں, وہ نہیں مانے. انہوں نے کہا جی آپ آنر نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نہیں کریں. وہ 22 منٹ کا پوڈ کاسٹ آج تک پڑا ہوا نہیں کیا انہوں, اور نام اس لیے نہیں لے سکتا کیونکہ انہوں نے منع کر دیا. وہ تو پورا ہی اسکریپ ہو گیا, فکرہ شکرہ کاٹا ہے, کوئی ایڈیٹنگ کر دی ہے. ایڈیٹنگ یاد کرنا پڑے گا کیونکہ اتنا لمبا ٹائم ہے. آپ صرف یوٹیوب کی بات کریں؟ نہیں میں پروگرامس کی بات, پروگرامس کے اندر ہوا ہے 2-4 دفعہ اس طرح ہوا. کچھ سیاستدانوں نے جو ہے وہ فرط جذبات میں کوئی ایسی مذہبی بات کر دی جو ان کو بعد میں احساس ہوا کہ شاید انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی, اور ہمیں بھی لگا کہ اگر یہ آنر چلا گیا تو اس کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے, کاٹ دیا.
عمران خان کا انٹرویو کیا, اس نے کچھ کہا کاٹنے کے لیے؟ انہوں نے نہیں کہا تھا اس وقت. مجھے جب انٹرویو میں نے کیا تھا وہ پرائم منسٹر تھے, تو میں واپس جا رہا تھا اسلام آباد سے. انٹرویو کرتے ساتھ ہی ایک تو خان صاحب نے جو ہے وہ انٹرویو ختم ہوا اینج کر کے مائک لایا تھلے, اٹھے اور خدا حافظ ہو گئے. کوئی خدا حافظی وغیرہ پراپر نہیں, ٹھیک ہے بزی ہوں گے پرائم منسٹر ہے. تو میں اسی وقت وہیں سے موٹر وے کی طرف نکلا. موٹر وے کے اوپر میں لاہور واپس آ رہا تھا, چکری انٹرچینج کے اوپر بھی میں پہنچا تھا, تو مجھے ایک فون آتا ہے, آپ کے بھی عزیز ہیں ان کا. تو میرے گھڑے عزیز, وہ چھٹو عزیز ہیں, میرے عزیز تو پی ٹی آئی چ, وہ آپ کے بڑے عزیز ہیں. اس دن میری آپ کی ان کے حوالے سے بات بھی ہو رہی تھی. خیر, تو ان کا آپ شہباز گل کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں میں پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا, میں پنڈی والی سائڈ کی بات. اچھا, پنڈی والی سائڈ کی. تو وہاں سے مجھے فون آیا کہ جی وہ آپ نے وہ فلاں ایک کوشچن کیا تھا پاپا جونز والا, ہاں وہ آپ نکال دیں. اچھا, میں نے کہا جی کیا مسئلہ ہے اس میں؟ وہ تھا تقریباً 3.5 منٹ کا تھا, تو وہ نکال دیں. میں نے کہا کیوں نکال دیں؟ اور نہیں میرے خیال میں اس کی ضرورت نہیں تھی. میں نے کہا یار میرے خیال میں نے ایک کوشچن کیا, انہوں نے اس کا جواب دیا, اور میرے خیال میں انہوں نے صحیح جواب دیا. وہ چاہے کسی کو پسند ہو نہ ہو, دیٹس اے ڈفرنٹ ڈبیٹ, لیکن میرے خیال میں انہوں نے صحیح جواب دیا, تو آپ کیوں نکال رہے ہیں؟ انہوں نے انسسٹ کیا ذرا تھوڑا سا. اس کے بعد مجھے پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما کی بھی کال آئی کہ جو آپ نکال دیں. میں کہا نہیں, وہ میرا نہیں خیال اس کی ضرورت ہے, نکال دیں. پھر انہوں نے چینل کے مالک سے اپروچ کیا کہ جی اس کو نکال دیں. میں نے وہاں بھی رجسٹ کیا, میں نے کہا جی اس کو میرا نہیں خیال اس کو نکالنے کی ضرورت ہے, اس کو مت کریں. الٹیمیٹلی وہ نہیں نکلا تھا, پروگرام ویسے ہی ہونے لگا تھا. اور جو مریم نواز کا جو آپ نے کلپس لیک کر دیے, میں نے لیک کر دی. آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ ہو رہا تھا, آپ نے لیک کر دیے. خان کے نہیں لیک کیے اور ان کے لیک کر دیے. خان کی میں کیا لیک کروں جو کوئی. پوائنٹ یہ تھا کہ دیکھیں جس طرح بھی میں نے پورے آپ کو 22 منٹ کا بتایا کہ پوڈ کاسٹ ہے, ان صاحب نے کہا جی اس کو بند کریں, آپ نے اس کو آنر نہیں کرنا. میں نے رسپیکٹ کی اس بات کی. مریم نواز صاحبہ کی وہ جب انٹرویو تھا, جس طرح میں اور آپ اس میں بیٹھے ہوئے انٹرویو ریکارڈ ہو رہا ہے, مریم نواز صاحب نے کہہ دیا جی کیمرہ بند کر دیں. کیمرہ بند ہو جانا چاہیے تھا. اب پرابلم یہ ہے کہ میں اور آپ اگر بیٹھے ہوئے, میں کہہ دوں کیمرہ بند کر دیں, اور بعد میں جا کے پتہ لگے کہ آپ کے جو کیمرہ مین شرارتی ہیں انہوں نے بند ہی نہ کیا ہو, اینڈ دین یو گیٹ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ جناب کیمرہ ہی نہیں بند ہوا ہوا تھا, واٹ یو ڈو. تو الٹیمیٹلی وی ڈیسائیڈڈ کہ نہیں, دس کین ناٹ بی پارٹ آف دا انٹرویو, بیکاز ہم نے کہہ دیا تھا کہ یہ آنر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. سو آئی بلیو کہ وہ کلپس کبھی بھی آنر نہیں ہونے چاہیے تھے, بیکاز وی ہیڈ سیڈ کہ یہ آنر نہیں ہوں گے. شہباز شریف کا الیکشن سے پہلے آپ نے ایک بڑا ہی کریٹیکل انٹرویو کیا تھا, انہوں نے نہیں کہا اس میں سے کچھ چیزیں نکال دیں؟ انہوں نے الٹی بات کی تھی ایکچولی. انٹرویو جب ختم ہوا نا, تو ہم یوں کر کے کھڑے ہوئے, تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک بات کرنی ہے آپ سے. میں کہا اچھا, میں یہی ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ کہیں گے کہ او کاٹ دو اے کاٹ دو. انہوں نے کہا اس میں سے کاٹے گا کچھ نہیں. اچھا, یہ میرے لیے بالکل سرپرائزنگ بات. اچھا, ورنہ عام طور پہ سیاستدانوں کی جانب سے, جس طرح بھی میں نے خان صاحب کے انٹرویو کے حوالے سے کہا, یہ ریکویسٹ آتی ہے, وہ اپوزٹ ریکویسٹ ہے کچھ بھی نہ کاٹ. اچھا, وہ اتنا ٹائم بھی نہیں تھا ہم کے پاس. آپ کو پتا ہے نا وہاں پہ برانڈنگ وغیرہ ہوتی ہے, ایڈز ہوتے ہیں, تو وہ تقریباً کوئی 5-6 منٹ کا وہ انٹرویو زیادہ تھا. لیکن پھر ہم نے ڈیجیٹل کے اوپر جب وہ انٹرویو ڈالا, تو وہ کمپلیٹ پورا انٹرویو ڈالا وداؤٹ اینی ایڈیٹنگ, ایسے ہی ڈالا. آپ کی ڈاکٹر شاہد مسعود سے بھی ڈاکٹر زینب کے ہوا, انہوں نے آپ پر 2.5 کروڑ روپے کا الزام لگایا, اور کہ آپ نے وہ ان کے خلاف بولنے کے پیسے لیے. آپ لوگوں کے خلاف بولنے کے پیسے لیتے ہیں؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کو, وہ آپ کی طرح میرے سینئر ہیں, میں آپ سے نہیں بحث کر سکتا, میں ان سے کیا بحث کروں گا. میں کیا کہہ سکتا ہوں, کہہ دیا انہوں نے, مرضی ہوئی. اچھا, ٹھیک ہے. پر آپ نے اس کے بعد اپنے احساس ظاہر کیے. کیا کر رہے ہیں, 2.5 کروڑ روپے. واہ, 2.5 کروڑ روپے لیے, اور وہ بھی ڈاکٹر شاہد مسعود کے خلاف بولنے کا. مطلب جیڑا کام 250 جو آپ نے کہا کہ اخبارات میں لفافہ کلچر ہوتا تھا, اور ڈیجیٹل میڈیا کے آنے سے لفافہ کلچر ختم ہوا. نہیں, ایک کلپ ہے آپ کا کہ آپ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ 80 اور 90 کی دہائی میں اخبارات میں لفافہ کلچر تھا, لیکن اینکرز لفافہ نہیں لیتے. 80 اور 90 کی دہائی کے نہیں, میرے خیال میں مسکوٹ ہے, ایسی بات نہیں ہے. پرنٹ کے اندر بھی یہ کلچر تھا, الیکٹرانک میں بھی تھا, ڈیجیٹل میں بھی ہے. ڈیجیٹل میں بھی, سب میں. یہ کون ہمارے یہاں بھی پیڈ لانڈے لپاڑے اور کیا ہوتا ہے, پیڈ پوڈ کاسٹ بھی تو ہوتے ہیں, فرمائشی پیڈ پوڈ کاسٹ بھی تو چلتے ہیں. پولیٹیشینس کے ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں یہاں. آپ کو کسی نے پیسے آفر کیے کہ میرا پیڈ پوڈ کاسٹ؟ ایک دفعہ آپ نے مجھے درخواست کی تھی ایک پوڈ کاسٹ کرنے کی, یاد ہے آپ کو؟ ہاں, کسی وہ تو, لیکن وہ تو ایک کارپوریٹ تھا. کتنے تے لیتے تھے؟ میں نے بھی کوئی نہیں لیے تھے. انہوں نے مجھے کہا منصور سے پوچھ دیں. منصور نے کہا میں نہیں کرتا. نہیں, میں کہا پولیٹیشین کی بات کروں, وہ تو کوئی کمرشل کمپنی تھے. پیٹ نہیں, وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا, وہ جو کمرشل بھی تھا,
جو میں نے کیا, میں کتنے کو پیسے دیے تھے؟ کوئی پیسے نہیں. میں نے کہا آئیں کریں آگے, ہم نے کیا تھا پوڈ کاسٹ. لیکن پالیٹیشین کے بھی بلکہ ایک آئی تھی, ایک ریکویسٹ آئی تھی, بلکہ مجھے یاد ہے کہ 25-30 لاکھ روپے وہ آفر کر رہے تھے آپ کو. میں کرتا ہی نہیں, میں پیڈ پوڈ کاسٹ نہیں کرتے. جو اب آخر میں اب چونکہ ہم بہت آگے چلنا شروع ہو گئے ہیں, پیچھے چلے جاتے ہیں, پیچھے چلے جاتے ہیں, پیچھے نہیں چل جاتے ہیں. شیر افضل مروت نے آپ کو ہر جانے کا نوٹس بھجوایا, کیا بنا اس کا؟ وہ پھر آپ نے اس کا جواب دیا کیا؟ انہوں نے خود ہی واپس لے لیا. اچھا, ودرال لے لیا, ودرا کر لیا. وجہ آپ نے صلح کی بات پتہ نہیں, میں ان کے دل میں اتر آیا شاید. اچھا, میں واپس لے رہا ہوں, میں لے لیں, ٹھیک ہے, کنٹیسٹ کرنا مرضی. انہوں نے کیا بھی اپنی مرضی سے, ودرا بھی اپنی مرضی سے. اب تو میرے شو میں بڑا ریگولرلی آتے ہیں. عورت مارچ میں آپ اپنی فیملی کے ساتھ گئے, آپ کے پوسٹرز کو بڑا کنٹروورشل بنایا گیا. اینکرز کی پرائیویٹ لائف نہیں ہوتی, کیا کر سکتے ہیں آپ مجھے بتائیے. اگر آپ کی فیملی کو ٹارگٹ کیا جائے, اور یہ تو ایک بات ہے, اور اس کے علاوہ کئی دفعہ میرے فیملی ممبرس کی تصویروں کو فوٹو شاپ کیا جاتا ہے. ایک مرتبہ بڑا مزہ آیا, بلکہ میں واقعہ شیئر کرتا ہوں. ایک تصویر سوشل میڈیا کے اوپر تھی, اس میں میں, میری بیگم اور بیٹا, ہماری تصویر لگائی گئی, اور ہمارے ساتھ نا ایک رینج روور گاڑی کھڑی کر دی گئی. اس کے ساتھ آپ کو گاڑیوں کا شوق ہے ویسے؟ نہیں, مجھے واقعی شوق ہے. ہاں, وہ رینج روور یار بڑی مہنگی ہے. وہ گاڑی نا, آپ کو اچھی گاڑی رکھنے کا شوق ہے. نہیں, پیسے بھی تو ہونے چاہیے. اب یا تو مجھے ڈاکٹر شاہد مسعود جیسے جو 5-6 واقعات ہوں تو پھر میں گاڑی لے سکتا ہوں اس طرح. تو وہ میرے ساتھ نا گاڑی کھڑی کر دی گئی, اور انہوں نے کہا کہ اینکر منصور علی خان نے لفافے کے پیسوں سے نئی گاڑی خرید دی. ٹھیک ہے. اچھا, میں گڈی بڑی سونی سی, میں کہ پہلے جا کے قیمت چیک کری. جب میں نے اس کی قیمت چیک کی, وہ 11 کروڑ کی تھی. تو میں اور میری بیگم ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, میں کہ 11 کروڑ کی گڈی لاتی ہے, انہیں تو میرا گھر نہیں ہے گڈی میں دیتی. تو اس طرح کی بہت سی دیکھیں, میرا نا ٹرولز کے حوالے سے ایک بڑا امپورٹنٹ, میں میری اپنی رائے ہے, امپورٹنٹ تو نہیں, میری رائے ہے, وہ یہ ہے کہ دا بیسٹ وے ٹو ڈو از اگنور اٹ. کیونکہ آپ ان کو جواب دیں گے یا ان کو ڈسکس کریں گے یا ان کو بات کریں گے, یہ ان کا قد بڑھائے گا, یہ ان کا قد بہت اوپر لے جائے گا. ہاں, انلیس اور انٹل کوئی آپ کے بارے میں کوئی بہت وائڈ اسپریڈ کوئی ایک جھوٹ بول دیا جائے جس کو آپ کو کاؤنٹر کرنا چاہیے. لیکن ہر بندے سے بیٹھ کے, نصرت جاوید صاحب کے بارے میں نا, میں آج سے 5-6 سال پہلے کی بات ہے, ہر بندے کو بیٹھ کے کسی کو یہ گالی, کسی کو وہ گالی, تو یہ ہے, تو وہ ہے. مجھے بڑی ہنسی آتی تھی. ایکچولی آپ کی جو ایج بریکٹ ہے نا, آپ یا آپ سے سینئرز, مجھے یہ لگتا ہے آپ بوڑھا ثابت کرتے جائیں آپ. نہیں تو آپ ہیں. اچھا, آپ ہیں, بالکل ہیں. تو میں جی ان سے 10-12 سال بڑا ہوں. انہیں میرا احترام کرنا چاہیے. نہیں, میں احترام میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ بوڑھے بزرگ ہیں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں. تو وہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کو ڈیجیٹل کے اوپر جو اسٹریٹجیز ہوتی ہیں نا, وہ نہیں سمجھ آتی کہ ہاؤ ٹو ہینڈل اٹ. ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا, کسی بھی شخص نے جو آپ کو گالی دے رہا ہو, آپ کے بارے میں آلاب شلاب بول رہا ہو, اف یو ریپلائی دیم, وہ زمین کے اوپر ہے, آپ اس کو چھت پہ لے جائیں گے, اتنا اونچا قد کر دیں گے کہ یار آپ نے اس کو جواب دے دیا, آپ نے اس کو اتنا ورتھ سمجھا کہ آپ نے اس کو جواب دے دیا. سو آپ میرا ٹویٹر اٹھا کے دیکھیے, آپ کے اپنے جو ریسرچر ہیں ان سے کہیے گا. میرا خیال میں شاید میں کوئی 2 مہینے میں کوئی ایک ٹویٹ کرتا ہوں شاید, یا 3 مہینے میں کوئی ایک ٹویٹ کرتا ہوں. آئی ڈونٹ ڈو دیٹ, میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. میرا یہ ماننا ہے, مجھے ٹویٹر سے اور یوٹیوب کے کمپیریزن میں ایک جو فرق آتا ہے وہ یہ ہے کہ مجھے اگر آپ نے سننا ہے نا, میرا انالیسس سننا ہے, میری کوئی بات سننی ہے, کم ٹو مائی یوٹیوب چینل. میں اس میں تفصیل سے 20 منٹ بات کر رہا ہوں. آپ 3 لائنیں کیوں پڑھتے ہیں؟ میں ایک ٹاپک کے اوپر لیٹس سے 25 لائنیں بول رہا ہوں, 30 لائنیں بول رہا ہوں, آپ وہ سن لیں. میں ڈائریکٹلی کمنگ فرام دا ہارسز ماؤتھ, میں خود بات کر رہا ہوں, آپ وہ سن لیں. یہ ٹویٹر کے اوپر تو فضول قسم کی لڑائی ہے نا. آپ مجھے ٹویٹر کے اوپر کوئی ایک لڑائی بتا دیں جو آج تک کبھی حل ہوئی نہیں. ہاں, 4 گالیاں آپ دیں گے, 4 میں دوں گا, ٹھیک ہے. جب ہم پھر ایک دوسرے کو بلاک کر دیں گے, پھر بلاک کر دیں گے, پھر ہم جب تھک جائیں گے نا, پھر ہم کہیں گے اچھا تیری بھی لڑائی ہوں ہفتے بعد دوبارہ ہوئے گی. واٹس دا پوائنٹ؟ دیر از نو پوائنٹ. وہ کہتے ہیں پاکستان کی سیاست چلی ٹویٹر پہ رہی ہے, ٹویٹر بند کر دو, وہ کہتے ہیں سیاست کا گلا گھونٹتی ہے. مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جی ٹویٹر بند ہے, پاکستان میں سیاست نہیں ہو سکتی. میں کہ یار یہ کیا کمپیریزن. مجھے یاد نہیں ہے کہ میرے اس وقت ٹویٹر کے اوپر, میں بلکہ آپ چونکہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں تو میں خود بھی چیک کر رہا ہوں, مجھے یہ تک نہیں یاد. ہاں, میرے ہیں جی کوئی تقریباً 2.8 ملین فالوورس, ٹھیک ہے, ٹویٹر کے اوپر. اور ایک زمانے میں میں اس کو بڑا فالو, میں ایکٹیو ہوتا تھا, دن میں 15-15, 20-20 ٹویٹس, 25-25 ٹویٹس جو ہے میں کر رہا ہوتا تھا. لیکن یہ خاص طور پہ ایلون مسک کے آنے کے بعد جو ہے وہ اتنی کو گندگی بڑھ گئی ہے, نہ اس کو کوئی چیک کیا جا رہا ہے, ہر قسم کی ہیٹ اسپیچ جو ہے اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. تو میں تو اس پلیٹ فارم سے کافی تنگ آیا ہوں. آئی ڈونٹ یوز اٹ اینی مور. آپ دیکھتے ہیں پاکستان میں جو اس وقت ہماری نوجوان نسل ہے,
کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ نوجوان نسل ویسا پرفارم کرے گی جیسا ڈھاکہ میں ہوا ہے، کچھ کا خیال ہے جیسا کھٹمنڈو سڑکوں پہ نکل آئے گی، انقلاب لے آئے گی یہ جنسی، پاکستان کی جنسی آپ کو لگتا ہے کہ انقلاب لے آئے گی؟ اچھا ڈیفائن انقلاب سب سے پہلے جیسے لوگ ڈھاکہ میں کہتے ہیں اٹھا کے نظام گھس جائے، نظام کو الٹ پلٹ کر دے، پھینک دے، کھٹمنڈو میں پھینک دیا، سری لنکا میں پھینک دیا، ڈھاکہ میں پھینک دیا، اور بھی کئی ممالک ہیں نکلے باہر اور آ کے وہ مار دیا. میرا نہیں خیال، نہیں لگتا مجھے فی الحال کوئی ایسی ارج نظر نہیں آتی. وہ کہتے ہیں اسلام آباد پہ اگر سہیل افریدی اب دوبارہ چڑھائی کرے گا تو نوجوان نسل ساتھ ہو. نوجوان نسل تو جتنی تھی وہ پہلے بھی ساتھ ہی تھی جتنی ہے ان کے ساتھ. مجھے اس کے اندر کوئی ہاں یہ ہے کہ خان صاحب کی ایک بہت بڑی سپورٹ ہے اس نوجوان نسل کے اندر، لیکن کیا وہ سڑکوں پہ نکل کے سب کچھ کرنا چاہے گی؟ آئی ڈونٹ سی دیٹ ہیپننگ رائٹ ناؤ. آپ کو کوئی ایک اور لانگ مارچ نظر آ رہا ہے؟ 2026 میں میرا خیال میں ایک اٹیمپٹ تو ہوگی. میرا خیال میں ایک اٹیمپٹ ہوگی. کب ہوگی؟ اچھا وہ اس کے پھر موسم کے ساتھ بھی بڑا تعلق ہے نا. ہمارے یہاں تو موسم بھی تو چیک، موسم چیک کیا جاتا ہے، رمضان چیک کیا جاتا ہے، محرم چیک کیا جاتا ہے. نہیں کبھی کبھار تو چاند بھی چیک کیا جاتا ہے. اچھا چاند کی کون سی تاریخ ہے؟ فل مون ہے، ہاف مون ہے، کیڑے والا ہے، اور نکلنا ہے کہ نہیں نکلنا. تو اور مجھے لگتا ہے کہ ان چیزوں کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، وہ کرتے ہیں سیاستدان ان چیزوں. سردی نہیں ہونی چاہیے، بہت گرمی نہیں ہونی چاہیے، بہت گرمی نہیں ہونی چاہیے، بہت سردی نہیں ہونی بہت چاہیے، سردی نہیں ہونی چاہیے. اور پھر ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے نا. اگر خان صاحب کا 2014 والا دھرنا بھی آپ اٹھا کے دیکھیں، اگست کے مہینے سے سٹارٹ ہوا تھا، اور کرتے کرتے جب سردی بڑھنا شروع ہوئی کراؤڈ کم ہونا شروع ہو گیا، اور زیادہ سے زیادہ. اب جب ہم نومبر شروع میں بھی نہیں تھا، اکتوبر نومبر میں جب آ گئے ہوئے تھے تب تو بالکل ہی ختم. خان صاحب خالی کرسیوں سے بیٹھ کے خطاب کر رہے ہوتے. تو مجھے آج بھی یاد ہے، ابھی ریسنٹلی وہ ایک کلپ میری نظر سے گزرا ایک اینکر کا، مجھے بڑا افسوس ہوا انہوں نے یہ بات کی. انہوں نے کہا کہ جی خان صاحب جو وہ خالی کرسیوں سے خطاب کر رہے ہوتے تھے اور ہم دکھاتے نہیں تھے. وہ بڑا فخر سے یہ بات کہہ رہے تھے کہ خان صاحب خالی کرسیوں، آپ کو تو پتہ نہیں ہم نے خان صاحب کو کتنا سپورٹ کیا. بھائی آپ کا کام نہیں تھا سپورٹ کرنا، آپ کو کس نے کہا تھا سپورٹ کریں؟ آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ خان صاحب کو اس طرح سپورٹ کریں کہ اگر وہ خالی کرسیوں کے سے خطاب کر رہے تھے اور آپ فخر سے کر رہے اور ہم خالی کرسیاں نہیں دکھاتے تھے، تو آپ تو صحافت نہیں کر رہے تھے. کیمرہ پین کرنے کی اجازت نہیں تھی. ہاں یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں آج ہے، اس وقت نہیں تھا ڈر اور خوف. جو میرا مطلب ہے خالی کرسی دکھانے کا حکم نہیں تھا. اچھا تو اب ہن تسی مان گئے ہو کہ ہاں سیاست میں کردار ہوتا تھا. نہیں خان صاحب کی سہولت کاری لی دس رہے ہیں، حالانکہ وزیر اعظم تو اصول نواز شریف سی. نہیں اب کوئی کردار نہیں ہے نا، آپ تو یہ مانتے ہیں. نہیں پر آپ کہہ رہے ہیں نا آپ کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے. اچھا سارا گل میرے سے چلے گی، مطلب اگر میرے پہ نہیں ہے. اگر دیکھیں سیمپل اسپیسیمن سروے جو ہے منصور علی خان سے شروع کیا جائے گا نا، کہ سیمپل اسپیسیمن سروے کے کیا منصور علی خان پر کوئی دباؤ ہے؟ نہیں دباؤ شاید اس وجہ سے نہیں ہے کہ میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ بیلنس رپورٹنگ کی جائے، دونوں سائڈز کی جو بھی چیزیں ہیں وہ سب کو بتائیں. اس کا مطلب اگر آپ بیلنس رپورٹنگ کریں، فیکچوئل رپورٹنگ کریں تو پاکستان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. میرا خیال میں تو ایسے ہی ایسے ہی میرا خیال میں. اور اگر آپ بائسڈ ہو جائیں اور ایک سائڈ کی طرف ٹلٹ کر جائیں تو پھر آپ کے لیے مسائل شروع ہوتے ہیں. ہاں پھر اس کی ریزنس میں نے آپ کو بتائی تھی، بہت سی کمرشل ریزنس بھی ہیں. کمرشل ڈالر ریزن ہے، چل وہی کمرشل ہی ہو گئی، کمرشل ریزن ڈالر ریزن ہے اس کے. نہیں وہ کچھ کی پاکستانی روپی کی بھی ریزن ہوتی ہے، اچھا صرف ڈالر تو نہیں ہوتی نا، کیونکہ کچھ کو اور دوسرے طریقے سے بھی اوبلائز کیا جاتا ہے. اچھا میں ایک پاکستان کے بڑے مشہور اینکر ہیں، ان کا یوٹیوب چینل ہے، وہ ان کے بارے میں مجھے پتہ لگا کہ جب انہوں نے اپنا نیا یوٹیوب چینل جو ہے وہ سٹارٹ کیا تو اپنے کلپس جو ہیں وہ کاٹ کے خود وہ اس سیاسی جماعت کو بھیجتے تھے کہ ذرا لا دینا، ذرا میری طرف تھوڑی جی تو لفٹ کرا دے. وہ کرتے تھے اور وہ منہ سے کہتے میں کرتا تھا. تو کرتے کرتے اب ماشاء اللہ ان کا یوٹیوب چینل جو ہے وہ کچھ چلنا شروع ہو گیا کافی. تو یہ وہ کیا ہے، واٹ از دس؟ یہ تو ایک سیاسی جماعت سے بیسیکلی سپورٹ حاصل کرنا ہے، سپورٹ حاصل کرنا. یار ذرا مجھے پروموٹ کرے، میرا یوٹیوب چینل جو ہے وہ چل. ہاں جب آپ کو پروموٹ کرتے ہیں پھر تو اس میں پر منصور آپ کے کلپس بھی سیاسی جماعتیں اپنے پیجز پہ لگاتی ہیں. وہ لگاتی ہیں، اپنی مرضی سے لگاتی ہیں نا. اچھا میری تو آپ کو پتہ ہے میں اور حامد میر صاحب شاید میرے خیال میں ہم دو ہی جرنلسٹ ہیں جن کے اگینسٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور نون لیگ دونوں نے ایکس کے اوپر ٹرینڈ چلائے اپنے وقتوں پہ. دونوں نے چلائے ہمارے خلاف، گالیاں لکھ کے یا کچھ بھی لکھ کے انہوں نے کیا. تو ہم تو سب کو ہی جھکتے، تو ڈزنٹ میٹر. اب وہ کلپ جو ہے وہ کبھی پاکستان تحریک انصاف کو کوئی کلپ پسند آ جاتا ہے وہ نکال لیتے ہیں، کبھی نون لیگ والوں کو پسند آتا ہے وہ نکال لیتے ہیں. شہباز گل سے کیا تنازع ہے آپ کا؟ میرا کوئی تنازع. اکثر وہ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں اپنے ویلوں. ان کا پیار ہے، اچھی بات کرتے ہیں. میں نے تو آپ سے کہا ہے کہ جو نفرت کر رہا ہے اس کی بھی قدر کریں. اچھا اچھی بات ہے، اچھی بات. اس کی نفرت کی قدر کریں. اگر وہ آپ سے نفرت کر رہا ہے، وہ آپ کو ڈسکس کر رہا ہے، وہ آپ کے بارے میں دیکھیں اگر ایک آدمی آ رہا ہے وہ 10 منٹ بیٹھ کے بات کر رہا ہے، میرے اوپر ہی بات کر رہا ہے،
اگر اس نے 10 منٹ بات کی ہے اس نے کم از کم میرے بارے میں آدھا گھنٹہ تو سوچا ہوگا کہ میں اینج کر دیں گا، اینج ہو کر سکتا دیں ہے گا، پورا دن سوچا، اینج کر کے میں دو بھی وہ اس کو جھٹکا دوں گا، میں اس کو گرا دوں گا، اس تو کچھ نہ کچھ تو سوچا ہوگا. بلاول کا کوئی فیوچر لگتا ہے آپ کو؟ مجھے لگتا ہے کیا مجھے لگتا ہے ایک دن وہ ہی از گوئنگ ٹو بیکم دی پرائم منسٹر آف پاکستان. بن جائے گا 29 میں؟ مجھے نہیں پتا، یہ میں نہیں کہہ سکتا، اٹس ٹو فار اوے. میں نے شیخ رشید نہ سمجھو، منصور علی خان سمجھو، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کا فیوچر ہے. اور ایز اے میٹر آف فیکٹ جو موجودہ کنٹینڈرز ہیں میرا خیال میں آئی ریٹ ہم ویری ہائیلی. مریم اینڈ بلاول مریم پیچھے ہیں بلاول سے میرا خیال میں. کس سینس میں؟ کچھ تھوڑی سی کچھ جگہوں کے اوپر کچھ اممیچور چیزیں ہیں میرا خیال میں مریم نواز کے حوالے سے. مریم نواز مثال کے طور پہ یہ اوور ایکسپوجر کر دینا. پاکستانی قوم ایسی قوم ہے جو کرکٹ کا میچ آپ دیکھ رہے ہو نا ون ڈے کا، تو ہر اوور کے بعد وہ جو اشتہار آتے ہیں نا، آپ اس کو پہلے اوور کے بعد دیکھ لیں گے، دوسرے کے بعد، تیسرے کے بعد، چوتھے کے بعد، پانچویں کے بعد، ایک ہی ایڈ جب بار بار چلتا ہے نا، جب چھٹے اوور کے بعد وہ آنا شروع ہو جاتا ہے، بندہ کہتا ہے میں دنیا جانتا ہے جہے مرضی برانڈ لینا گا اے نہیں لینا انہیں، وہ کہتے ہیں میں اے والا نہیں لینا. مجھے چڑھ چکی ہے اس سے. مجھے لگتا ہے کہ مریم نواز کی جو اوور ایکسپوجر کی عادت ہے نا، اس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو باقی چڑھ بھی چڑھ چکی ہوئی ہے کہ یار کیا مطلب جتنے جاؤ آپ وہاں پہ مریم نواز کی تصویر آپ نے ہر جگہ لگا کام کر رہی ہیں نا. جی کیا بات ہے، اس سے پہلے کسی نے بھی نہیں کیا پاکستان کی تاریخ. اتنا کام تو کوئی شہباز شریف نے بھی نہیں کیا، ایک سال میں اتنا نواز شریف نے بھی نہیں کیا. گڈ ول تو کریٹ ہوئی ہے. کیا بات ہے، واہ واہ، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اسی لیے ہر جگہ تصویر لگا رہا ہے. اچھا کام بھی جو ہے نا صرف مریم نواز ہی کر رہی ہے، باقی پوری کابینہ بیٹھ کے پاپ کارن کھا رہی ہے. نہیں وہ ٹیم ہے نا جی، نام تو کپتان کا ہی ہوتا ہے. جی جی بالکل ٹھیک، نام تو کپتان کا ہی چلے ہوتا اس بہانے کپتان تو آپ کے منہ پہ آیا. کپتان ٹھیک ہے نا. بہت شکریہ منصور علی خان صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کا. اٹ واز پلیئر ٹاک. تھینک یو.